بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ چائنا اور روس سے لڑائی نہیں چاہتے، لیکن امریکی مفادات کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ چینی صدر کو بتا چکا ہوں کہ ہم معیشت کے میدان میں مقابلہ کے لیے تیار ہیں، تاہم امریکی مفادات کا ہر صورت میں دفاع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل میں امریکی آرمی موجود رہے گی، تاہم اس کا مطلب کسی تنازع میں الجھنا نہیں ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک بار پھر سے آگے بڑھ رہا ہے، افغانستان سے آرمی بلانے کا یہی وقت ہے، ہمارا مقصد افغانستان میں نسلوں تک لڑنا نہیں تھا، بلکہ جنہوں نے 11/9 میں حملے کیے انہیں سزا دینا تھا، اور اب 20 سال بعد آرمی کو گھر بلانے کا وقت آ چکا ہے۔ سری لنکن کابینہ نے عوامی مقامات پر برقع پہننے پر پابندی کی منظوری دے دی۔ عوامی مقامات پر برقع پہننے یا چہرہ مکمل ڈھانپنے پر پابندی کی منظوری دے دی ہے، تاہم پابندی کے اطلاق سے پہلے پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے گی۔ جہاں حکومت کی اکثریت ہے، مذہبی آزادی سے متعلق اقوام متحدہ کے نمائندے نے پابندی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ماہ سری لنکا نے ملک بھر میں 1000 سے زائد اسلامی اسکولوں کو بند کرنے اور خواتین کے نقاب لگانے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب میں سفارتخانے کی پاکستانیوں سے بدسلوکی پر عملہ واپس بلانے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $1 ارب آنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے برآمدات میں اضافے کے لیے کسی نے زور ہی نہیں دیا۔ پچھلے سال ریکارڈ ترسیلات در آئی ہیں اور تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وجہ سے ہماری معیشت کا پہیہ چل رہا ہے۔ سمندر پار مزدوری کرنے والے پاکستانی اپنی قومی شناخت کا بڑا فخر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے بہت خاص لوگ ہیں، ہم انہیں نوکریاں نہیں دے سکتے، اور اسی وجہ سے یہ بیرون ملک کئی سال اپنے گھر والوں سے دور رہ کر خون پسینہ ایک کر کے پیسے کماتے ہیں۔ یہ محنت کش دن میں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں اور پیسے بچا کر پاکستان میں اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ انہی پیسوں سے آج پاکستان چل رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سفارتخانے ان پاکستانیوں کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کرتی جو کہ ان کا حق ہے۔ میں سفارتخانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کا سب سے اہم فرض ان پاکستانیوں کا دھیان رکھنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانے نے ہمارے محنت کشوں کو جو سہولیات فراہم کرنا تھی وہ نہیں کی۔ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ سفارتخانے کا عملہ محنت کشوں کی مدد کرنے کے لیے ان سے پیسے لیتا رہا ہے۔ اس حوالے سے پوری تحقیقات کرائی جا رہی ہیں، جبکہ وہاں تعینات سفیر کے خلاف بھی تحقیقات کرا رہا ہوں، وہاں تعینات عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ تحقیقات میں جو بھی ذمہ دار ثابت ہوا ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی، ہم انہیں مثال بنائیں گے۔ دوستو، گڑ میں کیروٹین، نیکوٹین، تیزاب، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن C کے ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ گڑ کا مزاج گرم اور دوسرے درجے میں پرانا گڑ خشک ہے، جبکہ نیا گڑ دمہ، کھانسی وغیرہ جیسے مختلف امراض کے لیے بھی مفید ترین قرار دیا گیا ہے۔ گڑ نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے میں گڑ کا حلوہ استعمال بہترین ثابت ہوا ہے، لہٰذا وہ طلبہ جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے۔
جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے۔ گھٹنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کی سوجن اور کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کالی مرچ 5 سے 7 گرام، اناردانہ 25 گرام کو ملا کر 50 گرام گڑ میں شامل کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام سفوف کھانے سے دائمی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کا ملیریا یا بخار نہ اتر رہا ہو تو کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف ملا کر کھلانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ عوام میں بے حد پاپولر فاسٹ فوڈ اور دوسرے کھانے بے حد لذیذ معلوم ہوتے ہیں اور نوجوان نسل ایسے کھانوں اور ہوٹلوں کی رسیا ہے، لیکن ان غیر معیاری کھانوں کے باعث صحت کے مسائل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اس معاملے میں ذرا سی بد احتیاطی متعدد بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ تر گھر کے کھانوں پر انحصار کیا جائے، جو حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ اگر باہر کا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہو تو معیاری ریستوران اور ہوٹلوں کو انتخاب کرنا چاہیے، اور اس بات کی مکمل چھان بین کر لینی چاہیے کہ وہاں صفائی کی کیا صورتحال ہے۔ ایسے ہوٹل جن کے بارے میں اکثر انکشافات سننے کو ملتے ہیں کہ وہاں غیر معیاری گوشت یا مردہ جانوروں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ریستوران میں صارفین کو جو سلاد پیش کیا جاتا ہے وہ اپنی پرکشش سجاوٹ کی وجہ سے دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے ذوق شوق سے کھاتے ہیں۔ صارفین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے فوڈ آئٹمز کی طلب کو پورا کرنے کے لیے انہیں کافی تعداد میں تیار کروا لیا جاتا ہے، جو پیکنگ کی شکل میں مختلف سٹوروں اور بیکریز پر بھی دستیاب ہوتے ہیں، جو بعض اوقات کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک رکھے رہتے ہیں، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو مہلک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اعلیٰ پائے کے ریستوران سے لے کر معمولی درجے کے ہوٹلوں میں میزوں پر پانی پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور اکثر افراد میز سنبھالتے ہی پانی پی لیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ پانی ان کی صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ میز پر پہلے سے پانی رکھا گیا ہو تو اسے پھینک کر نیا پانی منگوانا چاہیے۔ ریستوران میں دستیاب گوشت کے چھوٹے ٹکڑے جیسے کہ مرغی کے سینے کا گوشت اسے پوری طرح گلانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیرونی سطح سے جلدی جل جاتا ہے۔ یہ گوشت عموماً اندر سے کچا اور باہر سے خستہ ہوتا ہے اور ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق آدھا پکا ہوا یہ گوشت صحت کے لیے نہ صرف مضر ہے بلکہ خوراک کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں کی بڑی وجہ یہی ہے۔ آج کل مختلف انداز میں بنے ہوئے آلو کے چپس بے حد پسند کیے جاتے ہیں اور برگروں کے ساتھ علیحدہ سے مہنگے داموں فروخت بھی کیے جاتے ہیں، جنہیں صارفین بالخصوص نوجوان ذوق و شوق سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ اس میں استعمال ہونے والے انتہائی ناقص اور گلے سڑے آلو جو دکاندار علیحدہ کر دیتے ہیں، ریستوران انہیں انتہائی سستے داموں خرید کر استعمال کرتے ہیں اور انہیں غیر معیاری کیچپ کے ساتھ سجا کر صارفین کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، جو صحت کے لیے انتہائی سخت مضر ہیں۔ اس کے علاوہ فنگر فش اور تلی ہوئی مچھلیوں میں ان کی جو نسل بتائی جاتی ہے اس کی جگہ سستے داموں والی مچھلی فروخت کر کے مہنگے دام وصول کر لیے جاتے ہیں۔ اس کاروبار میں ریستوران مالکوں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹرز بھی شریک ہوتے ہیں، جو بآسانی صارفین کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مختلف اقسام کے برگر لوگوں میں بے حد پاپولر ہیں، جس کے لیے خصوصی طور پر برگر پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جہاں یہ برگر مہنگے داموں فروخت کیے جاتے ہیں اور انہیں کھانا ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ اس قسم کے برگروں میں شامل اجزاء میں ظاہر کیے گئے اعلیٰ معیار کے تیل کی جگہ عموماً غیر معیاری تیل استعمال کیا جاتا ہے، جو دل اور پیٹ کے مختلف امراض کا باعث بنتا ہے۔ پیزا کسی بھی ریستوران کے لیے سونے کی کان کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں نہایت ہی کم قیمت اشیاء استعمال ہوتی ہیں، جبکہ پیزے کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ نیو یارک سٹی پیزا ہٹ کے اجزائے ترکیبی پر خرچ محض $3.64 ہے، جبکہ وہ اسے $10 میں فروخت کرتے ہیں، یعنی 3 گنا منافع وصول کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تمام ممالک کے پاسپورٹ پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے پاسپورٹ انڈیکس کی جاری کردہ فہرست کے مطابق نیوزی لینڈ نے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ میں 86 ممالک میں ویزا فری انٹری ہے، جبکہ 43 ممالک میں ویزا آن ارائیول ہے۔ اس فہرست میں جرمنی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ، جاپان، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کا دوسرا نمبر ہے۔ پاکستان اس رینکنگ میں 17ویں نمبر پر ہے اور پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے افراد 38 ممالک کا بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں۔ ان میں 8 ممالک کا ویزا معاف ہے، 30 ممالک ایسے ہیں جہاں اترنے کے بعد انہیں ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق بھارت 58 نمبر پر ہے۔ سافٹ ویئر کمپنی مائیکروسافٹ نے کورونا کی وجہ سے اپنے ملازمین کو مستقل بنیادوں پر گھر سے کام کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ مائیکروسافٹ کے اکثر ملازمین فی الحال گھر سے کام کر رہے ہیں اور کمپنی کا آئندہ سال جنوری تک امریکہ میں موجود اپنے دفاتر کھولنے کا ارادہ نہیں۔ مائیکروسافٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا نے ہم سب کو چیلنج کیا ہے، ہم نئے طریقوں سے سوچیں، رہیں اور کام کریں۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے ملازمین کو گھر سے کام کی اجازت دینے کے بعد معاوضے اور فوائد تبدیل ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔